السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث یعنی تیسرا حصہ لے کے آیا ہوں، اور اس کا یہ پہلا سبق ہے جس کی ہیڈ لائن ہے الحیات فی مدینۃ الرسول، رسول کے شہر کی زندگی۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ عرف احکام الاستماع، عرف یعرف عرفان و معرفتاً کے معنی ہوتے ہیں جاننا، حکم کی جمع احکام احکامات، استماع اجتماع یستمع، استماع کے معنی ہوتے ہیں ملنا ملنا جلنا، یہ مصدر ہے استماع۔ اور اختلاط اختلط یختلط اختلاط، اس کے معنی بھی ہے خلط ملط ہونا، مطلب یہ کہ ملنا جلنا۔ معاشرہ عاشرہ یعاشر معاشرتاً، یہ باب مفالت کا یہ مصدر ہے، یعنی مل جل کے زندگی بسر کرنا۔ استطاع یستطیع استطاعتاً، یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہو طاقت رکھنا ہے۔ استطاع ان یحافظوا، حفاظت کر سکے، میں کھا سکا۔ استطعت ان آکل، میں کھانے کے قابل ہوا۔ حافظ یحافظ محافظہ، یہ باب مفالت سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا۔ مجمع، اس کی جمع مجامع، مجلس جمع ہونے کی جگہ، مجلس اس کی جمع مجالس بیٹھنے کی جگہ۔ سخب یسخب، سخب یسخب، سخب کے معنی ہوتے ہیں شور و ہنگامہ کرنا، تو شغف کے معنی ہوتے ہیں شور و ہنگامہ۔ سوق، اس کی جمع اسباب بازار۔ فتنۃ البیوت کے معنی ہوتے ہیں گھر کی جو ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ خاص یخوض و خوضن کے معنی ہوتے ہیں گھسنا، اندر جانا۔ یہ بروزن قال یقولو، یہ ماضی جمع ذکر پہ سیگا ہے۔ لم یغلب علی امرہم، غلب یغلب، اور یہ غلب علی امر کے معنی ہوتے ہیں مجبور ہونا، مغلوب ہونا، یہ معنی ہے۔ تو یہ مضارع بلم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع مجہول سے ہے۔ تعلم یتعلم، تعلم باب تفاعل سے ہے سیکھنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سبح، سبح یسبح سباحتاً میں تیرنا، سبح مصدری معنی لیں گے تو تیراکی۔ بحر، اس کی جمع ابحار سمندر۔ متلاطم، تلاطم یتلاطم تلاطم، یہ باب تفاعل سے ہے، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے ٹھاٹے مارنا۔ نہر، اس کی جمع انہار نہر۔ فیاض، فاض یفیض، فیاضان کے معنی ہوتا بہنا، فیاض بہت زیادہ بہنے والا۔ فی نہر فیاض، اس کے معنی بھی لیں گے ٹھاٹے مارتا ہوا نہر جس میں سیلاب آ گیا ہو، ڈھیو چل رہا ہو۔ انصرف ینصرف، انصراف کے معنی ہوتا پلٹنا، واپس ہونا، نکلنا۔ بارن، اس کی جمع بارر، بر وزن کافر، اس کی جمع کفاراتن۔ فاضل، اس کی جمع فجراتن، اسی کے وزن پہ ہے۔ بارون کے معنی نیک، اس کی جمع ہے برارتن، توجہ چاہیں گے۔ صدق یصدق، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے صادق، جمع صادقون۔ حالت نصب میں یہ صادقین ہو گیا ہے، اضافت کی وجہ سے یہاں نون گر گیا ہے۔ اسی طرح سد یسد، سداد کے معنی ہوتے ہیں درست ہونا، سدید جو درست ہو، پھر اس کی جمع ہے سدیدون۔ حالت نصب و جر میں کیا ہے سدیدین، اضافت کی وجہ سے یہاں نون گر گیا۔ معن کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یہ ظرف ہے، اکثر یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، جیسے مع الولد لڑکے کے ساتھ، مع الطعام کھانے کے ساتھ، لیکن کبھی بغیر اضافت کے استعمال ہوتا ہے تو ایسے صورت میں تنوین ہوتی ہے، اور یہ حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال حال جو ہوگا یہ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، سب کے لیے استعمال یہی ہوتا ہے۔ معتکف، اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں
ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو کر کے بیٹھ جانا، معتکف اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، یوں سوچ لیجیے مسجد آپ مان سکتے ہیں۔ حانوت اس کی جمع حوانیت، دکان۔ حضر و سفر، سفر کی ضد کیا ہے؟ حضر ہے، حضر کی ضد کیا ہے؟ سفر ہے۔ صدیق اس کی جمع اصدقاء، دوست۔ عدوون اس کی جمع اعداء، دشمن۔ اعرابی حیثیت دیکھیے، احکام منصوب ہے، عرفوں کا مفعول بھی ہے، اور یہ اس احکام کا عطف اس احکام پہ ہے، اس لیے یہ منصوب۔ اس کا بھی عطف احکام کا پہلے احکام پہ عطف ہے، اس لیے منصوب۔ دین مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، نیات، خشوع، ذکر، ان سب کا عطف کیا ہے؟ دین پہ ہے، اس لیے سب کے سب کیا ہے؟ مجرور ہے۔ شان یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ جیسے یہاں خاضو ہے، خوز الذی، خوز کی جگہ یہ شان کو رکھا گیا ہے، جو مفعول مطلق برائے نوعیت کو بتا رہا ہے۔ برانہ جو منصوب ہے، کانوں کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ بھی یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ صادق اس کا بھی عطف برانہ پہ ہے۔ صدید جو منصوب حالت نصب میں ہے، جو جمع ذکر سالم کے طور پہ اعراب آیا ہے، اس کا بھی عطف کیا؟ برانہ پہ ہے۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عرف و احکام الاجتماع فی الاجتماع، انہوں نے اجتماع میں اجتماع کے احکامات کو جانے، اور ملنے جلنے میں ملنے جلنے کے احکام کو جانے، تجارت میں تجارت کے احکام کو جانے، معاشرت میں مل جل کر رہنے میں مل جل کر کے ملنے جلنے کے احکام کو جانے۔ فاستطاعوا ان یحافظوا، تو اس قابل ہو گئے کہ حفاظت کریں، یعنی حفاظت کرنے کے قابل ہوئے۔ کس کی؟ علی دینہم، اپنے دین کی، ونیاتہم، اپنے نیتوں کی، وخشوعہم، اپنے خشوع اور اپنے ذکر کی۔ کس میں؟ فی المجامع والمجالس، محفلوں میں، مجلسوں میں، وفی سخو الاسواق وفترۃ البیوت، اور بازاروں کے شور ہنگامے اور گھر کے ہنگاموں میں، بازاروں کو شور و شگف اور گھر کے ہنگاموں میں۔ فَإِذَا خَاضُوا فِي الْحَيَاةِ، جب وہ زندگی میں گھستے ہیں، لَمْ يُغْلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ، تو وہ مغلوب نہیں ہوتے۔ توجہ چاہیں گے، کسی کام میں لگا ہوا ہے تو دین سے بے خبر ہو جانا ایسی نہیں، زندگی اس پر غالب نہیں آتی ہے، بلکہ زندگی پہ یہ غالب ہوتے ہیں۔ تو فَإِذَا خَاضُوا، اذا کے ساتھ، اذا کے تحت اگر ماضی آئے تو سمجھیے مضارع کا ترجمہ ہوگا، یاد رکھیے۔ فَإِذَا خَاضُوا فِي الْحَيَاةِ، جب وہ زندگی میں گھستے ہیں، لَمْ يُغْلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ، تو مغلوب نہیں ہوتے۔ شان الذي يتعلم السباحة في بحر متلاط وفي نهر فیاض، اس شخص کی طرح جو تیراکی کو ٹھاٹے مارتا سمندر اور ٹھاٹے مارتے نہر میں تیراکی سیکھتا ہوں۔ فَكَانُوا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجُوا فِي الْمَسْجِدِ، تو وہ مسجد میں ہوتے جب وہ مسجد سے نکلتے، مسجد سے نکلتے تو پھر مسجد میں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ کب اللہ کا پکار آئے کہ میں چلوں، دل اٹکا رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، وہ برابر اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے۔ وہ فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہوتے ہیں جب وہ نماز سے لوٹتے ہیں۔ باررۃ القلوب، دلوں کے نیک ہیں جناب۔ صادق الوعد، وعدے کی سچے ہیں۔ صدیق القول، بات کے درست یعنی صحیح بات کہنے والے ہیں۔ فی المساجد والاسواق ایضا، مسجدوں میں اور بازاروں میں بھی۔ وفی المعتکف والحانوت معا، اور مسجدوں میں بھی، مسجدوں میں اور دکانوں میں بھی۔ وفی الحضر والسفر معا، اور حضر اور سفر میں بھی۔ ومع الصدیق والعدو معا، اور دوست کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ برابر؟ آگے دیکھیں، نادا ینادی، منادات کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا، پکارنا۔ نادا
یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے منادن. جب اس پر الف لام آ جائے تو المنادی، یہ جب اس کی اضافت آ جائے تو یا واپس آ جاتی ہے. نفر ینفر نفرن الا کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، نکلنا. یہ امر حاضر کا صیغہ ہے. نفر ینفر، امر کا صیغہ انفر، انفر، انفرا، انفرو. خفاف، خفیف اس کی جمع خفاف، اور ثقیل اس کی جمع ثقال. خفاف سے ہلکے پھلکے، اگر کوئی سامان بھی نہ ہو تو جسم سے لڑنا ہے. ثقال بھاری بھرکم ہو کے، مطلب ساز و سامان لے کر کے. وجاہد، جاہد یجاہد، مجاہدہ کے معنی ہوتے ہیں جہاد کرنا. اس سے امر کا صیغہ ہوتا ہے جاہد، جاہد، جاہدہ، جاہدو. حتف یحتف، حتفن کے معنی ہوتا ہے آواز لگانا. اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے حاطف، آواز دینے والا. سارع یسارع، مسارعہ کے معنی ہوتے ہیں الا کے صیغے کے ساتھ میں جلدی کرنا. امر کا صیغہ کیا ہو؟ سارع، سارعن، سارع، سارعا، سارعو. ارسل کے معنی ہوتے ہیں چوڑائی. اکفل یکفل، اقفال کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا. یہ باب افعال سے ہے. ماضی مذکر غائب کا صیغہ ہے. سکتن اس کی جمع سکک، حل. آلتن اس کی جمع آلات، اوزار. رما یرمی، رمین مانے تو چھوڑ دینا، پھینک دینا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ترک یترک، ترکن کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا. اجر اس کی جمع اجرا، مزدور. رشا ان اس کی جمع ہوتا ہے رشن، رسی. ڈول کی جو رسی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رشا. دلگن اس کی جمع دلا، ڈول. لوا یلوی لین کے معنی ہوتے ہیں مڑنا. لوا یلوی لین معنی ہوتے اللہ کے صلے کے ساتھ مڑ کر کسی چیز کو دیکھنا. میاد معنی وقت متعین. دار اس کی جمع دیار، گھر. اہل اس کی جمع اہالی، اہل و عیال، بیوی بچے. مسامحہ اور رخصت دون کے معنی ہے چھٹی. اب آئیے دیکھیے جو منادی، یہ حالت ترفیم ہے. منادی یہ اس میں منقوص ہے. اس کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، تقدیری ہوتی ہے. خفافاً و ثقالاً یہ جو منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، یہ حال ہے. اس کا ذوالحال انفرو کے اندر جو واو ہے وہ ذوالحال ہے. یہ حاطب کو جو مرفوع ہے حتفہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے ہے. یہ ارضها السماوات والارض، یہ ایک پورا جملہ ہے. یہ ارض مبتدا ہے، السماوات والارض یہ خبر. یہ پورا ملا کر کے جنت کی کیا ہے؟ صفت ہے. کیونکہ نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. تاجر جو مرفوع ہے اکفلا کا فاعل. دکان جو منصوب ہے اکفلا کا مفعول بھی. فلا ترکہ کا فاعل. سکہ یہ ترکہ کا مفعول بھی ہے. صناؤ یہ رما کا فاعل، اس لیے مرفوع. آلات یہ جمع مؤنث سالم کے طور پر اس کا اعراب آیا ہے. آلت اس کی جمع آلات. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ، اس لیے آلات. رشا جو منصوب ہے ازیر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. چلیے دیکھیں ترجمہ دیکھیں. اذا کے تحت ماضی ہے تو مضارع کا ترجمہ ہوگا. حتی اذا نادا منادی الجہاد، یہاں تک کہ جب جہاد کا منادی آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ انفرو خفافا وثقالا، ہلکے پھولکے، خالی ہاتھ اور اوزار کے ساتھ نکل پڑو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرو. وحتف حتف الجنہ، اور جنت کے پکارنے والے نے، جنت کے آواز دینے والے نے آواز دی. کیا؟ وسارعوا الی مغفرۃ، اور من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش کی، ایسی بخشش کی طرف جلدی کرو. وہ جنت، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. جب یہ آواز آئی، اب اذا کا یہاں جواب آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ اقفل التاجر دکان، تو تاجر نے اپنے دکان کو بند کر دیے. وترک الفلاح سکتہ، اور کاشتکار نے اپنے حل کو چھوڑ دیے.
ورم سنا و آلاتے ہیں، اور کاریگر نے اپنے اولاد کو پھینک دیے، وترک الاجیر رشاء دلوہ، اور مزدور اپنے ڈول کی رسی کو چھوڑ دیے، وخرجوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ حالت کیا تھی یہاں پہ؟ یہ حال ہے، یہ توجہ چاہیں گے، یہ حال ہے، نکل گئے اس حال میں لا یربون علی شیء، کسی چیز کو مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، کأنہم کانوا من ذلک علی میعاد، گویا کہ وہ وعدہ کیے ہوئے ہیں، کسی کو وقت دیے ہوئے ہیں، وفی دیارہم واہلہم علی مسامحۃ ورخصۃ، اور اپنے گھروں اور اپنے اہل و عیال میں چھٹی پر ہو۔ آگے دیکھیں، را یرا، رؤیا کے معنی ہوتے دیکھنا، یرا یعنی یرونا، جمع مذکر حاضر کے صیغہ ترونا، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے۔ تجول یتجول، تجول کے معنی ہوتے ہیں ٹہلنا، سیر کرنا، گھومنا۔ ساح یسیحو، یہ باب تفاعل سے ہے، اور ساح یسیحو سیاحتن کے معنی ہوتے ہیں چلنا پھرنا، یہ باب ضربت سے مضارع جمع مذکر غائب کے صیغہ ہے۔ ظہر، اس کی جمع ظہور، پیٹھ، خیل، گھوڑے۔ ولد یلد، ولادہ کے معنی ہوتے جنہ، مضارع ماضی مجہول ولد، ولدو، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پیدا کیے۔ متن، اس کی جمع متون، اس کے معنی ہوتے پشت، اور ابل کے معنی ہوتے اونٹ۔ عد یعد، عدن کے معنی ہوتے شمار کرنا، توجہ چاہیں گے، عد یعد بروزن مد یمد مدن، عد یعد عدن، یعدون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شمار کرتے ہیں۔ گدوہ، گدا یگدو سے صبح کو نکلنا، راہ یروح کو معنی ہوتے شام کو نکلنا یا شام کو آنا، تو گدوتن صبح شام، گدوہ کے معنی ہوتے ہیں صبح، اور راہ کے معنی شام۔ وصل یسلو، باقی سلے کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ملانے، یسلون، وصل یسلو بروزن وعد یعدو۔ رحل یرحل، رحلن کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنا۔ نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتے پڑاؤ ڈالنا۔ مدرسۃ، اس کی جمع مدارس۔ سیارہ، سارا یسیر، سیرن کے معنی ہوتے چلنا، اس سے مبالغہ کے صیغہ ہے سیار، بہت زیادہ چلنا، چلتا پھرتا۔ مسجد، اس کی جمع مساجد۔ تنقل یتنقل، تنقلن معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، چہل پہل کرنا، اس سے اس میں فاعل کے صیغہ ہے متنقل، متنقل، یہ باب تفاعل کے اس میں فاعل ہے متنقلۃ۔ نشر ینشر، نشرن کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اقصی کے معنی ہوتا ہے اصل دور، تو اکثر عرض مطلب یہ ہے زمین کے دور سے، مطلب زمین کے ایک کونے سے، زمین کے ایک حصے سے، الی اقصاها، اس کے دوسرے کونے تک۔ شرق، شرق یشرق کو شروق یا شرق، اسی طرح غرب یغرب غروب یا غرب، تو پورب اور پچھم۔ یتجولون، یہاں پہ حال ہے، یتجولون حال ہے، اس کا ذوالحال ترونہ کے اندر جو ہم ضمیر مفعولی ہے اس سے یہ حال ہے، اور یسیحون کا عطف یتجولون پہ ہے، تو گویا یہ بھی کیا ہے، حال کس میں آئے گا۔ یہ گدوتن و روحتن جو منصوب ہو کے ہو رہا ہے، یہ ظرفیت کی بنا پہ ہے۔ افضل یوتون کا یہ کیا ہے، مفعول ثانی ہے، یہ مفعول ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ نہار یسلون کا یہ مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ شتا کا عطف نہار پہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے، منصوب ہے۔ مدرس السیارہ، مدرس یہ ہم کیا ہے، مبتدا ہے، اور یہ اس کی کیا ہے، صفت موصوف مل کے یہ اس کی خبر ہے۔ مساجد، اس کا بھی عطف کیا ہے، مدارسوں پہ ہے، یہ بھی صفت موصوف ہونے کے بعد ہم کی کیا ہے، یہ خبر ہے۔ بیچ میں اینما رحلوا ونزلوا، یہ شرط ہے، اور یہ اس کی کیا ہے، خبر ہے، جزا ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیں، ترونہم یتجولون فی البلاد، تو تم اسے دیکھو گے ملکوں میں گھومتے ہوئے۔
اور زمین میں سیاحت کرتے ہوئے کأنہم علی ظہور الخیر گویا کہ وہ گھوڑوں کے پیٹھوں پہ ہیں، وولدوا علی متون الابل اور اونٹ کے پیٹھوں پر کیا ہے پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں، یعدون غدوۃ اور روحۃ وہ ایک صبح اور یا شام کو اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر سمجھتے ہیں، یصلون النہار باللیل والشتاء بالصیف وہ دن کو رات سے اور جاڑے کو گرمی سے ملاتے ہیں، تو دن رات اس کا وہی مشغلہ رہتا ہے، وہم اینما رحلوا ونزلوا جہاں کہیں وہ سفر کرتے اور پڑاؤ ڈالتے تو وہ کیا ہوتے چلتا پھرتا مدارس ہوتے، وہ مساجد مترکلہ اور حرکت کرتا ہے یا چلتا ہوا مدارس ہوتا ہے، ہاکذا نشر الدین من اقصى الارض الى اقصاها اس طرح انہوں نے دین کو زمین کے ایک گوشے سے اس کے دوسرے گوشے تک پہنچایا، ومن شرقها الى غربها اور اس کے پورب سے پچھم تک انہوں نے دین کو پھیلایا۔ یہ رہا الحمدللہ سبق پہلا کا پورا مکمل، آج کا مکمل ترجمہ ہوا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔